بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز طلباء و ناظرین، آج ہماری اس ایم سی کیو سولونگ لیکچر سیریز کی آخری ویڈیو ہے اور ہم اس ایکسرسائز کی اختتام کی طرف جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس کے بعد جو ہمارے 40 مارکس کے جو مختصر و تفصیلی سوال و جواب ہوتے ہیں ان کی حل کی طرف جائیں گے۔ آج جو ایم سی کیوز ہیں وہ ہیں 106 سے لے کر 133 تک۔ پہلا جو ایم سی کیوز ہے وہ ہے عدل کی معنی ہے برابری کرنا۔ عدل کی معنی کیا ہے یہاں پہ؟ برابری کرنا۔ سوال نمبر 2 ہے عدل کے لیے قرآن مجید میں لفظ استعمال ہوا ہے قسط، انتہائی برابری کو۔ جیسے بال ہوتا ہے نا، بال کے برابر کسی چیز میں عدل کرنے کو قسط کہا گیا ہے قرآن مجید میں۔ اس کے بعد ہے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 8 کے مطابق عدل زیادہ قریب ہے پرہیزگاری کے۔ اخوت لفظ کی معنی ہے ایک دوسرے کا بھائی بننا، جسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مہاجرین مکہ و انصار مدینہ میں آپس میں بھائی چارہ قائم کیا تھا۔ اس کے بعد سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 10 کے مطابق مسلمان آپس میں کیا ہیں؟ بھائی ہیں آپس میں۔ اس سورت کا ایک مرتبہ مطالعہ ضرور کریں ترجمے کے ساتھ۔ اسلامی اخوت قائم کیسے ہوگی؟ اتحاد سے ہوگی، آپس میں اتحاد سے ہوگی قائم اسلامی اخوت، اسلامی بھائی چارہ۔ حقیقی لغوی معنی کیا ہے؟ ثابت۔ حقیقی لغوی معنی ہے ثابت۔ حدیث کے مطابق مسلمان کے حقوق میں سے ہے سلام کا جواب دینا۔ مسلمان پر 5 حقوق ہے، جس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اگر مسلمان سلام کرے تو اس کے سلام کا جواب دینا۔ حقوق کی ادائیگی سے تعلقات بہتر ہوتے ہیں۔ اگر آپ کس کے حق پورے کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کی دل میں آپ کے لیے رحم پیدا کر دے گا۔ حدیث کے مطابق تم میں سے بہترین وہ ہے جو گھر والوں کے لیے بہترین ہے۔ جس کا بیہیویئر اپنے گھر میں بہتر ہے وہ بہتر ہے۔ دور جاہلیت میں بیٹیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا۔ ابھی بھی ایسے جملے سننے کو ملتے ہیں کہ تمہیں 3 بیٹیاں ہیں، تمہیں 2 بیٹیاں ہیں، اچھا بیٹا نہیں ہے، تو یہ دور جہالت کی باتیں ہیں۔ عورتوں کی کفالت کی ذمہ داری ان کے سرپرستوں پر ہے۔ بھائی، بیٹا، شوہر اور باپ پر عورتوں کی کفالت کی ذمہ داری ہے۔ رائے پر متفق نہ ہونے پر ہوتا ہے جھگڑا ہوتا ہے اگر آپ آپس میں متفق نہ ہو کسی بات پر۔ اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑے رہنا اور فرقے نہ ہونا فرمان ہے قرآن مجید کا۔ اللہ تعالی ہمیں ایک دین اور صحیح دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسلامی اتحاد کی بنیاد ہے قرآن اور سنت۔ حضرت امام ابو حنیفہ کی نظر میں سب سے بڑا فقیہ کون ہے؟ امام جعفر صادق رحمہ اللہ آپ کی نظر میں سب سے بڑے فقیہ ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق رحمہ اللہ یا تو روزے میں یا نفل اور قیام میں یا کثرت سے ذکر میں ہوتے تھے۔ یہ قول کس کا ہے؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا یہ قول ہے کہ آپ جو ہیں روزے میں یا نفل میں یا قیام میں یا کثرت سے ذکر میں ہوتے تھے۔ حضرت امام جعفر صادق رحمہ اللہ کی جنازہ نماز کس نے پڑھائی؟ آپ کے فرزند امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کی جنازہ نماز پڑھائی تھی۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو اللہ تعالیٰ نے شرف عطا کیا تابعی ہونے کا۔ تابعی اس کو کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں کسی صحابی کو دیکھا ہو اور ایمان کی حالت میں ہی اس کی وفات ہوئی ہو تو اس کو تابعی کہتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ سے منسوب کتاب کا نام ہے کتاب الآثار۔ امام مالک رحمہ اللہ کی زندگی میں کوفے میں درس دیتے تھے امام ابو حنیفہ۔
جس وقت امام مالک مدینہ منور میں ہوتے تھے اس وقت امام ابو حنیفہ کوفے میں درس دیتے تھے۔ حضرت امام مالک کے شاگردوں میں سے ایک بڑے عالم تھے امام شافعی رحمہ اللہ، ایک بڑے عالم تھے جو کہ امام مالک کے شاگردوں میں سے ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی مرتب شدہ کتاب ہے موطا۔ امام مالک امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو شافعی نسب سے بلاتے تھے، وہ نسب تھی شافعی بن صاحب سے جو آپ کے پردادا تھے، ان کی نسبت سے آپ کو شافعی کہا جاتا ہے۔ حضرت امام محمد بن ادریس امام شافعی رحمہ اللہ کی والد کی وفات کے بعد ان کی والدہ ان کو لے کر آئیں مکہ مکرمہ میں، تعلیم کے لیے مکہ مکرمہ میں لے کر آئیں۔ حضرت امام شافعی کن کے مشہور شاگردوں میں سے تھے؟ جواب: حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے مشہور شاگردوں میں سے تھے۔ آخری سوال ہے، حضرت امام احمد بن حنبل کی تصنیف ہے المسند، امام احمد بن حنبل کی تصنیف ہے۔ امید ہے یہ لیکچر سیریز آپ کو پسند آئی ہوگی اور یہ آپ کے لیے معاون ثابت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح دین بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔